علی آج بہت خوش تھا کیونکہ آج اسے ملک کی سب سے بڑی کمپنی سے انٹرویو کی کال آئی تھی۔ بڑی کمپنی میں کام کرنا اس کا ہمیشہ کا خواب رہا تھا، اس لیے وہ وقت ضائع کیے بغیر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسے اپنی قابلیت پر فخر ہو رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنی سلیکشن کی دعا کر رہا تھا۔ انٹرویو کا وقت تقریباً 12 بجے کا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، ابھی 10:30 بج رہے تھے۔ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچ چکا تھا۔ امید تھی کہ 11:30 بجے تک وہاں پہنچ جائے گا، مگر اسلام آباد کی ٹریفک کا حال تو انسان سمجھ سکتا ہے۔ علی بار بار ڈرائیور سے جلدی چلنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن ڈرائیور کی بھی اپنی مجبوری تھی۔ آپ کتنی بھی مہنگی سے مہنگی گاڑی میں کیوں نہ سوار ہو جاؤ، لیکن وقت سے پہنچ پانا آپ کی قسمت پر ہی منحصر کرتا ہے۔ علی بہت ہی مشکل سے 12:15 بجے کمپنی کی شاندار عمارت میں داخل ہو گیا۔ تیز تیز دوڑتے ہوئے وہ لفٹ پر سوار ہوا، 15ویں منزل پر سیکرٹری کے پاس پہنچا اور اپنی تیز تیز سانسوں کو روک کر بولا، میں علی ہوں۔ 12 بجے ایم ڈی سے اپائنٹمنٹ تھا، مگر ٹریفک جیم کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ ان سے میری ملاقات کروا دیجیے پلیز۔ آج ایم ڈی بہت مصروف ہیں، آج ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، لیکن میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، خوبصورت سیکرٹری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علی نے حیرانگی سے پوچھا کہ کس بات کی مبارکباد؟ سیکرٹری نے بتایا کہ آپ کا چناؤ وائس پریزیڈنٹ کے لیے ہو گیا ہے۔ اس نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، انٹرویو کے بنا چناؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیکرٹری نے بتایا کہ ایم ڈی آپ کی کوالیفیکیشن اور آپ کے ایکسپیرینس سے بہت متاثر ہوئی ہے، اس لیے آپ کی سی وی دیکھتے ہی انہوں نے آپ کا چناؤ کر لیا اور یہ رہا آپ کا اپائنٹمنٹ لیٹر، لیکن اس کے لیے 2-3 شرطیں ہیں۔ علی نے جلدی سے لیٹر پڑھا، اس میں تنخواہ 2.5 لاکھ روپے مہینہ لکھی ہوئی تھی۔ کیسی شرط؟ علی نے اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے پوچھا، کیونکہ پچھلی کمپنی میں اسے 1,15,000 روپے مل رہے تھے اور یہاں بنا مانگے اسے 2.5 لاکھ روپے کی تنخواہ مل رہی تھی۔ اپنی قابلیت پر علی کو فخر ہوا اور وہ اترا اٹھا۔ سیکرٹری نے بتایا کہ شرط یہ ہے کہ آپ کو ہماری کمپنی آج سے ہی جوائن کرنی ہوگی اور آج ہی پرانی کمپنی میں استعفیٰ دینا ہوگا، اور ساتھ ہی آپ کو ہماری کمپنی میں کم سے کم 5 سال کا سروس کا ایگریمنٹ بھی کرنا ہوگا۔ اس کے بدلے میں کمپنی آپ کو 5% کا انکریمنٹ ہر سال دے گی۔ اس نے ایک ہی سانس میں ساری شرطیں گنوا دیں۔ 5 سال کا ایگریمنٹ؟ علی پل بھر کے لیے سوچنے لگا۔ سوچ لیجیے سر، کمپنی کا بڑا نام ہے، 5 سال بعد اگر آپ کمپنی چھوڑنا چاہیں گے تب تک آپ کی مارکیٹ ویلیو بہت بڑھ چکی ہوگی، آپ ایک نامی کمپنی سے جائیں گے۔ سیکرٹری نے اسے سمجھایا۔ علی سوچنے لگا، اس کی بات میں تو دم ہے۔ علی نے فوراً حامی بھر دی۔ اس نے وہیں سے اپنا استعفیٰ پرانی کمپنی کو میل کر دیا۔ سیکرٹری نے ہاتھوں ہاتھ ایگریمنٹ بھی تیار کروا دیا۔ علی نے اس پر سائن بھی کر دیے اور وہ پھر اس پر ایم ڈی کے سائن کروانے ان کے کیبن میں چلی گئی۔ وہ تھوڑی دیر میں کیبن سے باہر آئی اور علی کو جوائننگ لیٹر دیتے ہوئے بولی، سر آئیے، آپ کو آپ کا کیبن دکھا دوں۔ ایم ڈی کا کیبن 15ویں منزل پر تھا اور وائس پریزیڈنٹ کا 11ویں پر۔ اس کا کیبن علی کی سوچ سے کہیں زیادہ عالیشان تھا۔ گلاس کی چمچماتی ہوئی ٹیبل کے پیچھے شاندار چیئر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے وہ اس کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا آرام سے دن گزرنا تھا، کوئی نہ فون آیا اور نہ ہی کوئی فائل۔ پورا وقت خالی بیٹھا رہا اور روشن مستقبل کے خواب بنتا رہا۔ اگلے 6 دن گزر گئے، تب بھی اس کے پاس کوئی کام نہیں آیا تو اسے بہت ہی حیرت ہوئی۔ اس نے 15ویں منزل پر جا کر سیکرٹری سے جب اس بارے میں پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، ارے سر، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آج 31 تاریخ ہے، مہینے کا آخری دن، اپنا بینک اکاؤنٹ چیک کر لیجئے، آپ کی 5 دن کی سیلری وہاں پہنچ چکی ہوگی۔ علی نے پوچھا، لیکن مجھے ابھی تک کوئی کام کیوں نہیں دیا گیا؟ سیکرٹری نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ آپ کا نہیں کمپنی کا سر درد ہے۔ سر آپ تو مزے کیجئے، آپ کو سیلری تو مل رہی ہے نا؟ علی کو کچھ عجیب لگا۔ اس نے پوچھا، کیا میں ایم ڈی سے مل سکتا ہوں؟ سیکرٹری نے کہا، سوری، آج میم بہت ہی غصے میں ہیں اور انہوں نے کسی سے ملنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ 15 دن گزر گئے۔ علی کے پاس نہ کوئی فون آیا اور نہ ہی کوئی کام۔ اپنے کیبن میں بیٹھے بیٹھے وہ وہاں بور ہونے لگا۔ حیرانگی کی بات تو یہ تھی، جب بھی علی ایم ڈی سے ملنے کا کہتا تو سیکرٹری صاف منع کر دیتی۔ آہستہ آہستہ پورا مہینہ گزر گیا۔ علی کو نہ کوئی کام ملا، نہ ایم ڈی سے ملنے کا موقع۔ خالی وقت اب اسے کاٹنے کو دوڑتا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کمپنی اسے کس بات کے پیسے دے رہی ہے۔ اس کا شاندار اے سی والا کمرہ اسے سونے کے پنجرے کی طرح لگنے لگا، جس میں روز صبح آ کر اسے قید ہو جانا ہوتا تھا اور شام تک قید رہنا پڑتا تھا۔ اس نے ایم ڈی سے ملنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔
4 مہینے گزرتے گئے۔ علی کو لگا کہ اس طرح خالی بیٹھے بیٹھے تو وہ پاگل ہو جائے گا اور اس کا مستقبل بھی خراب ہو جائے گا کیونکہ اس کا نالج ہی نہیں بڑھ رہا۔ ایک دن وہ سیکرٹری کے پاس پہنچا اور غصے میں بولا، میں اتنے دنوں سے ایم ڈی سے ملنے کا اپوائنٹمنٹ مانگ رہا ہوں، آخر آپ مجھے ان سے ملنے کیوں نہیں دے رہی؟ سیکرٹری نے کہا، سر ایم ڈی نے آپ کو وقت دینے سے انکار کر دیا ہے، اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ علی نے پوچھا، لیکن کیوں؟ سیکرٹری نے کہا، اب تو یہ وہی بتا سکتی ہیں۔ علی نے غصے میں کہا، اگر آج آپ ایم ڈی سے میری ملاقات نہیں کرواتی تو میں آج کمپنی سے استعفیٰ دے دوں گا۔ سیکرٹری نے کہا کہ سوری سر، آپ استعفیٰ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ نے کمپنی کے ساتھ 5 سال کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے، آپ چاہ کر بھی کمپنی نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے آرام سے علی کو سمجھایا۔ علی چلا کر بولا، آخر آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ اس طرح تو خالی بیٹھے بیٹھے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ سیکرٹری نے کہا، آپ چلائیے مت، اور بھی لوگ ہیں جو ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اور پھر انٹرکام بجا۔ اس نے فون اٹھا کر کچھ سنا اور پھر کہا، آپ کی بلند آواز اندر تک جا رہی ہے، جائیے اندر جائیے، ایم ڈی آپ کو بلا رہی ہیں۔ علی تیز تیز قدموں سے ایم ڈی کی کیبن کی طرف بڑھا، پھر جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول کر کیبن میں داخل ہوا۔ وہ آج آر یا پار کا فیصلہ کر دینا چاہتا تھا۔ ایم ڈی صاحبہ شیلف سے کوئی فائل نکال کر دیکھ رہی تھیں۔ ان کی پیٹھ اس وقت دروازے کی طرف تھی۔ انہوں نے بنا پیچھے مڑے ہی پوچھا، یس مسٹر، کیا بات تھی؟ آپ ہنگامہ کیوں کر رہے تھے؟ علی نے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہا، میڈم مجھے کمپنی جوائن کیے ہوئے 6 مہینے ہو گئے ہیں، آخر کمپنی میں مجھے کوئی کام کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ایم ڈی نے آرام سے کہا، کمپنی ہر مہینے آپ کو تنخواہ تو دے رہی ہے نا؟ پھر علی نے اپنی بات رکھتے ہوئے کہا، پر میڈم میں تو کوئی کام ہی نہیں کر رہا، ایک طرح سے میں مفت کی کمائی کھا رہا ہوں۔ اچانک ایم ڈی غصے سے بولیں، صاحب مفت کی کمائی کھانا تو آپ کی پرانی عادت ہے۔ علی نے حیرانگی سے پوچھا، جی ہاں۔ ایم ڈی پیچھے کی طرف مڑی اور اپنی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولی، نگین تم؟ علی اس طرح اچھلا جیسے اس نے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ ہاں میں نگین علی خان، اس کمپنی کی فاؤنڈر اور ایم ڈی، اور مجھے تم نہیں آپ کہیے مسٹر۔ نگین نے ہر ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جی وہ میں علی کی آواز نکل ہی نہیں رہی تھی، وہ ہڑبڑا گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی نگین سے اس طرح یوں ملاقات ہوگی۔ اے سی چل رہا تھا، پھر بھی اسے پسینے چھوٹ رہے تھے، ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے کرسی کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا اور نگین نے اس پر ایک کٹھور نظر ڈالی اور انٹرکام کا بٹن دباتے ہوئے کچھ کہا۔ کچھ سیکنڈ میں سیکرٹری کیبن میں آئیں۔ مسٹر علی کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی ہے، انہیں ریسٹ روم میں لے جائیے، اور ہاں ضرورت ہو تو ڈاکٹر کی صلاح بھی لے لیجیے گا، جب یہ بہتر محسوس کریں تو اندر بھیج دیجیے گا۔ علی اور سیکرٹری نگین کے کیبن سے باہر چلے گئے۔ نگین ادھر 20 سال پہلے اپنی یونیورسٹی کے دن میں پہنچ گئی۔ عالیہ، نگین، علی اور عامر کا گروپ پوری یونیورسٹی میں مشہور تھا، چاروں پڑھائی میں بھی سب سے ہر پل آگے رہتے تھے۔ نگین ہر بار فرسٹ آتی، یوں ہی ہنستے کھیلتے نگین اور علی کب ایک دوسرے کو چاہنے لگے پتہ ہی نہیں چلا اور مستقبل کے خواب دیکھنے لگے۔ ایم فل کرنے کے بعد دونوں نے پی ایچ ڈی کے لیے رجسٹریشن بھی کروا لی۔ تھیسس پورے ہونے کے بعد ان دونوں کا شادی کرنے کا ارادہ تھا۔ نگین اپنا تھیسس پوری کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی تھی، اسے ذرا بھی ہوش نہیں رہتا تھا، وہ ہمیشہ لائبریری میں کتابوں کے ڈھیر میں گھری رہتی تھی۔ ایک دن علی نے اسے ٹوکا، یار تمہارے لیے تھیسس ہی سب کچھ ہو گیا ہے، میرے لیے تو وقت ہی نہیں ہے تمہارے پاس۔ نگین نے مسکرا کر کہا، میں یہ سب تمہارے لیے ہی تو کر رہی ہوں علی۔ علی نے پوچھا، میرے لیے؟ ہاں دیکھو، ہم نے طے کیا ہے نا کہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ہم شادی کر لیں گے، اور مجھے شادی کرنے کی بہت جلدی ہے۔ علی نے کہا، اور تب تو مجھے بھی محنت کرنی پڑے گی۔ اس بات کے قریب تقریباً 11 مہینے بعد ایک دن نگین نے ایک فائل علی کو دیتے ہوئے کہا، دیکھو علی، یہ میری تھیسس کا رف ڈرافٹ ہے، تیار ہو گیا ہے، پلیز تم ایک نظر اسے دیکھ لو، اگر کوئی کمی ہو تو بتا دینا۔ علی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اگلے دن جب علی ملا اور نگین سے بولا، یار تمہارا تھیسس تو کمال کا ہے، یہ تو دھمال مچا دے گا، مگر کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے سدھار کی ضرورت ہے، کچھ وقت تم کہو تو میں اسے ٹھیک کر دوں گا، 4-5 دن لگیں گے بس۔ نگین خوش ہو کر بولی، اس لیے تو تمہیں دی ہے۔ اس کے بعد اگلے 5 دن گزر گئے، لیکن علی کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ علی جب نگین سے نہیں ملا تو وہ بے چین ہو گئی، موبائل بھی بند آ رہا تھا
اور سائمہ اور عامر کے ساتھ اس کے کرائے کے کمرے پر گئی تو مالک مکان نے بتایا کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس لیے وہ اچانک اپنے گاؤں چلا گیا۔ آہستہ آہستہ 2 مہینے گزر گئے لیکن علی نہیں لوٹا، نہ ہی اس کی کوئی خبر ملی۔ اب نگین پریشان رہنے لگی۔ علی نے ایسا کیوں کیا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پر سچائی زیادہ دنوں تک نہ چھپی رہ سکی۔ ایک دن سائمہ خوشی سے اچھلتی ہوئی آئی اور ایک اخبار نگین کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ دیکھو، اس میں علی کا ریسرچ پیپر چھپا ہوا ہے، اس کے نام کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ چاروں طرف نگین نے دیکھا، اس کا کلیجہ منہ میں آ گیا۔ اس کی تھیسس کو علی نے اپنے نام سے چھپوا دیا تھا۔ نگین کو علی سے اتنے بڑے دھوکے کی امید نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی 2 سالوں کی محنت، اس کے پیار علی نے چھین لی تھی۔ اس کا ریسرچ پیپر اب علی کا ہو چکا تھا۔ اب کون کرے گا اس کی باتوں پر یقین؟ اب کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ اس نے علی سے سچا پیار کیا تھا اور ایک بار کہتا تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اس کی تھیسس بھی تیار کروا دیتی، مگر اس نے نہ صرف اس کی محنت کو چھینا بلکہ اس کے یقین کو بھی توڑا تھا۔ نگین ایک بار علی سے مل کر پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا، مگر اس انسان سے دوبارہ کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ وقت کا پہیہ گھوم رہا تھا۔ نگین نے خود کو سنبھالا اور نئے سرے سے ریسرچ پیپر تیار کیا اور اپنی PhD پوری کی۔ پھر اس کے بعد 3 سالوں تک ایک کمپنی میں کام کیا۔ اس کے پاپا کا چھوٹا سا کاروبار تھا۔ ان کی دی گئی ہمت سے نوکری چھوڑ کر نگین نے اپنی خود کی کمپنی شروع کی۔ نگین کی محنت کو دیکھتے ہی دیکھتے کمپنی کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور آج ان کی کمپنی نے ملک میں اپنا ایک نام بنا لیا۔ اس کے ابا اب اس کمپنی کے پریزیڈنٹ تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے نگین کے ابا بیمار چل رہے تھے، اس لیے انہوں نے آفس آنا بند کر دیا تھا۔ اس پر کام کا بوجھ بڑھ گیا تھا، اس لیے اسے کمپنی کے لیے ایک وائس پریزیڈنٹ کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ کئی لوگوں کے ناموں کی لسٹ میں علی کا جب نام دیکھا تو نگین کے پرانے زخم پھر سے تازہ ہو گئے۔ جس شخص نے اسے سب سے بڑا دھوکہ دیا تھا آج وہ اسی کی کمپنی میں نوکری کرنا چاہتا تھا۔ غصے میں نگین کا دل کیا کہ اس کی CV پھاڑ کر پھینک دے۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنی سیکرٹری کو بلا کر نہ صرف اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر بنوایا بلکہ 5 سال کے لیے ایگریمنٹ پیپر بھی بنوا لیے۔ جیسا نگین نے سوچا ویسا ہی ہوا اور علی نے اس کی کمپنی جوائن کر لی۔ پچھلے 6 مہینوں سے وہ کام اور کمپنی کے MD سے ملنے کو ترس رہا تھا۔ نگین نے علی کو اندر بلایا۔ نگین نے اسے بیٹھنے کو کہا اور بولی، مسٹر، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کام کیوں نہیں دیا جا رہا؟ تو سنیے، آپ نے مجھ سے میرے 2 سالوں کی محنت چھینی، اب میں سود سمیت آپ سے آپ کے 5 سال چھین رہی ہوں، اس لیے آرام سے بیٹھیں اور مفت کی روٹیاں توڑیے۔ تم تو محنت سے جی چھڑا کر بھاگ گئے، لیکن میں تمہیں مفت کے پیسے دے رہی ہوں، بس بھاگ نہیں سکو گے تم یہاں سے، نہیں تو میں تمہیں بلیک لسٹ کر دوں گی اور تمہیں کہیں بھی کام نہیں ملے گا۔ نگین، ایسا مت کرو پلیز۔ علی کے اندر اسے نظر ملا کر بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں ایگریمنٹ کو پھاڑ کر پھینک دوں تو تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ تھیسس میری تھی اور میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ علی بولا، پر میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو پھر مسٹر، آپ اپنے کیبن میں جائیے اور اگلے 5 سال تک میرے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پر پلیے۔ نگین کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ میں نے تم پر یقین کیا، تم سے محبت کی، اور تم نے کیا کیا؟ ارے کہہ دیتے میں خوشی خوشی تمہیں اپنی تھیسس دے دیتی۔ اب جا سکتے ہو۔ اب کہنے سننے کو کچھ نہیں بچا۔ علی چپ چاپ اٹھا اور وہاں سے اپنے کیبن میں گیا۔ وہ سونے کا پنجرہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نہ تو اسے کوئی کام دیتی تھی اور نہ ہی چھٹی۔ وہ اس کی قید میں ایک پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اس وقت نگین جس طرح تڑپی تھی آج وہی تڑپ علی محسوس کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کامیابی آسانی سے نہیں ملتی، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تبھی تو وہ آج اتنی بڑی کمپنی کی مالکن ہے۔ جیسے تیسے وہاں علی نے 3 سال گزارے۔ اس بیچ کئی بار اس نے معافی مانگی، رویا، گڑ گڑایا، پر نگین نے معاف نہیں کیا۔ 3 سال بعد نگین نے اسے اپنے کیبن میں بلا کر کہا، کیسا لگا اس قید میں رہ کر؟ مسٹر، نام شہرت ایسے حاصل نہیں کی جاتی، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تم نے جو کیا اس کے لیے یہ سزا کافی تو نہیں، کیونکہ ایک لڑکی کا دل اور یقین بھی توڑا تھا، پر آج میں تمہیں اس قید سے آزاد کرتی ہوں، تم جا سکتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے وہ کانٹریکٹ پھاڑ دیا۔ آج علی آزاد تو ہو گیا تھا، پر اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا، کیونکہ آج 23 سال بعد اس کا غرور جو ٹوٹ گیا تھا وہ اپنی نہیں، اس نگین کی قابلیت سے اس مقام پر پہنچا تھا جسے وہ اپنی جیت سمجھ رہا تھا، پر ہار کر بھی آج نگین جیت چکی تھی۔
علی نے نگین سے پھر سے رشتہ جوڑنا چاہا، لیکن نگین کا بھروسہ شاید وہ اب کبھی نہیں جیت سکتا تھا۔ علی اپنے کیے پر شرمندہ تھا، پر گزرا وقت کسی کے لیے واپس تو نہیں آتا۔